جو ہونا ہے دارالسلام ہمارا گھر ہے، جا کے ضد کر کے لے لیں گے. آپ اس کے معاملے میں بے فکر رہیے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں کل بھی ان کو آباد رکھا، آج بھی ان کو آباد رکھے گا انشاءاللہ. آپ دیکھتے جاؤ قیامت تک مجلس اتحاد المسلمین. میرے پیارے بھائیوں، مجلس جو ہے اس کو مٹانے کی کوشش جس دن مجلس بنی اس دن سے کوشش چل رہی ہے. اس کو مٹانے کے لیے افسوس کی بات ہے صرف غیروں نے کوشش نہیں کی، اپنوں نے بھی کوشش کی ہے. کیا کیا ستم مجلس پہ نہیں کیا گیا. ارے گولیاں چلائی گئی مگر دیکھ لو مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے. اخباروں کے اخبار بھر دیے گئے، مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے. ارے ذرا غور کر کے دیکھو، جیلوں میں ڈالا گیا، مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے. لیڈروں کو خریدا گیا، مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے. کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے؟ کان کھول کے سن لو مسلمانوں، ختم وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے کھڑا ہوتا ہے. وہ کیسے ختم ہو؟ جسے اللہ کے فضل نے کھڑا کر دیا ہے. کہ آج پہلی مرتبہ سیاسی جلسے سے خطاب کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. حضرت محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جو نہ صرف حیدرآباد بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی ترجمانی، مسلمانوں کے مسائل کی ترجمانی اور مسلمانوں کی آواز بنے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری اس امت مسلمہ کی آپ کے کندھوں پر رکھی ہے، اور آپ کو اللہ نے جتنے بڑے مرتبے اور عزت سے نوازا ہے، آپ کے اخلاق بھی اتنے ہی اعلیٰ اور اتنے ہی باکمال ہیں. میں صرف ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ وہ خطاب آپ اور ہم سن رہے تھے جو خطاب کو سننے کے لیے پارلیمنٹ میں لوگ جو ہے آرزو رکھتے ہیں، جن کی آواز کو سننے کے لیے دنیا کے گوشے گوشے میں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ویسی شخصیت ہمارے علاقے میں تشریف لا کر اپنے نوجوان ساتھی کو یہاں کا کینڈیڈیٹ بنا کر ہمارے درمیان میں وہ جو ہے بحیثیت سیاسی قائد تشریف لا رہے ہیں. یہ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، بلکہ قدر کرنے کے بجائے ہمارے ہی مسلمانوں میں یہ ہے کہ ہم جو ہے مسلمان صرف آج میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہم کسی کے بھی بہکاووں میں بہت جلدی سے آ جاتے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. کوئی بھی آتا ہمارے کو کچھ بھی ذہن دے دیتا، کچھ بھی سمجھا دیتا، کچھ بھی بول دیتا، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے. کیونکہ میں بھی ان مراحل سے شب و روز گزرتا رہتا ہوں، تو مجھے بھی یہ ساری چیزوں کا بہت زیادہ اندازہ ہے. مجلس کے تعلق سے، ہم مسلمانوں کی اس جماعت کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ بی ٹیم ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا، ہم کو کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی یہ جماعت بی ٹیم ہے، بی ٹیم ہے. راہل گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بی ٹیم ہے، امیت شاہ صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بی ٹیم ہے، فلاں جماعت والے کہتے ہیں یہ بی ٹیم ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم یہ بی ٹیم نہیں ہے، یہ اے ٹیم ہے، اے ٹیم. اور دیکھیے اگر کوئی غیر ہم کو اگر بی ٹیم کہہ رہا ہے تو کہنے دیجئے، مگر کم سے کم آپ مت بولیے. یہ بی ٹیم نہیں ہے، یہ اے ٹیم ہے. کیونکہ اللہ نے مجلس کو وہ موقف عطا کر دیا ہے. آج مجلس جو ہے 9 حلقوں کے علاوہ ٹی آر ایس کی تائید کر رہی ہے. تو میں آج کہہ رہا ہوں 3 تاریخ کو آپ دیکھ لیں گے مجلس جس کی تائید کر رہی ہے وہی جماعت کا قائد، وہی جماعت کا آدمی یہاں چیف منسٹر بنے گا. اگر مجلس نے آج اس جلسے میں اعلان کر دیا کہ ہم ان کی تائید نہیں، ہم ان کی تائید کر رہے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں مجلس کو وہ مقام عطا فرمایا ہے. مجلس ابھی 10 دن باقی ہے کیمپین کے لیے. اگر ان 10 دن میں جس کی تائید کر دے گی، اللہ کی قسم 3 تاریخ کو وہی چیف منسٹر بن جائے گا.
اللہ نے مجلس کو جو ہے بی ٹیم نہیں بنایا، اللہ نے مجلس کو اے ٹیم بنایا ہے۔ مجلس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجلس کی ضرورت سب کو ہے، چاہے وہ ریاست میں رہنے والے ہو، چاہے وہ مرکز میں رہنے والے ہوں۔ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ٹھہرو بھائی، ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں صاحب، ہماری مجلس کے کتنے ایم پی ہیں؟ 2 ایم پی ہیں۔ آپ کے پاس کتنے ایم پی ہیں؟ 100 ایم پی ہے، 150 ایم پی ہے، 70 ایم پی ہے، 25 ایم پی ہے۔ تو پھر آپ اتنے ایم پی رکھنے کے بعد ایک جماعت سے آپ اتنے کیوں خائف ہیں؟ ایک جماعت سے آپ اتنے کیوں خوف زدہ ہیں؟ آپ کا خوف بتلا رہا ہے آپ 100 کی تعداد میں رہ کر آپ وہ مقام نہیں بنا سکے۔ اللہ نے ہمارے قائد کو ہندوستان میں جو مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مجلس جو ہے اس کو مٹانے کی کوشش جس دن مجلس بنی اس دن سے کوشش چل رہی ہے۔ اس کو مٹانے کے لیے افسوس کی بات ہے صرف غیروں نے کوشش نہیں کی، اپنوں نے بھی کوشش کی ہے۔ کیا کیا ستم مجلس پہ نہیں کیا گیا، ارے گولیاں چلائی گئی، مگر دیکھ لو مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اخباروں کے اخبار بھر دیے گئے، مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ارے ذرا غور کر کے دیکھو، جیلوں میں ڈالا گیا، مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے۔ لیڈروں کو خریدا گیا، مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے؟ کان کھول کے سن لو مسلمانوں، ختم وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کیسے ختم ہو؟ جسے اللہ کے فضل نے کھڑا کر دیا ہے۔ مجھے اکبر الدین اویسی صاحب کا وہ جملہ اچھا یاد ہے، میں بڑا تعجب میں پڑ گیا تھا جب اکبر الدین اویسی صاحب نے یہ کہا تھا۔ حالانکہ ہماری نظر میں کیا ہے، اکبر الدین اویسی صاحب ایک جو ہے علاقے کے لیڈر ہیں، ایک جو ہے کانسٹیٹنسی کے ممبر ہیں، چندرائن گٹا کے ایک ایم ایل اے کا نام اکبر الدین اویسی ہے، مگر ان کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے کہ تو کانگریس کی آخری کرن ہے۔ اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے جملے میں کتنا دم ہے، اور اللہ کی قسم اللہ نے ہمارے اکبر اویسی صاحب کے لفظوں کی لاج ایسی رکھی۔ آج آئے ہیں، کوئی کچھ بن گئے، کوئی کچھ بن گئے، مگر سوال یہ ہے جواب دو، کرن کمار ریڈی کہاں ہے؟ کرن کمار کہاں ہے؟ ارے تم نے ہم پر اذیت کے پہاڑ توڑے، تم فنا ہو گئے۔ دیکھ لو آج بھی اللہ کا فضل، مسلمانوں کا قائد مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایسا ویسا نہیں، بڑی شان سے بیٹھا ہے۔ اس وقت ہمارا سینہ فخر سے پھل جاتا ہے جب اسد الدین اویسی کے خلاف نریندر مودی زبان چلاتے ہیں، ہمارا سینہ پھل جاتا ہے جب امت شاہ اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف بولتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہے، کروڑوں روپیہ خرچہ ہو رہا، مگر چرچا ہمارے قائد کا ہو رہا ہے۔ سینہ پھل جاتا ہے جب راہل گاندھی صاحب ہماری مجلس کے خلاف بولتے ہیں، سینہ پھل جاتا ہے جب ریونت ریڈی صاحب ہمارے مجلس کے خلاف بولتے ہیں، ہمیں فخر ہوتا ہے۔ اے اللہ، تو نے کیسا بنایا؟ لاکھوں ظلم کر رہے ہیں، مگر پھر بھی سالار کے بچوں کا سر نہیں جھک رہا ہے، ہر دن بلند ہوتا جا رہا ہے۔ آج میں سیاسی جلسے میں اس لیے آیا کیونکہ مجھے صدر محترم سے محبت ہے، مجھے مسلمانوں کی یہ جماعت سے محبت ہے، مجھے مجلس سے محبت ہے۔ میرے والد محترم نے ہم کو مجلس سے محبت دی۔ بس ایک بات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں، ہم اتنے غریب تھے، ہم اخبار نہیں خرید سکتے تھے، تو میرے والد محترم اپنے پڑوسی کو محبت سے رکھتے تھے، ٹینشن ہونے نہیں دیتے تھے، حالانکہ وہ بڑا کراک آدمی تھا۔ ہم نے پوچھا بابا انہیں اتنے ظلم کرتا بیچارہ، آپ اس کے ساتھ کئی کو ایسا کرتے؟ بولے میاں اس کا صبح میں اخبار آتا، وہ اخبار پڑھنے کا رہتا میرے کو۔ مگر آپ یقین مانیے، اللہ گواہ ہے، جب وہی اخبار والوں نے مجلس کے خلاف لکھنا شروع کیا،
वालिद मोहतरम ने अखबार पढ़ना छोड़ दिया। बोले ऐसा अखबार मुझे नहीं पढ़ना है जिसमें हमारी जमात के खिलाफ लिखा जाता हो। तो हम ऐसों के बेटे हैं, तो हम इस मजलिस के साथ नौज बिल्लाह कभी हम इसका साथ नहीं छोड़ सकते, कभी हम इससे दूर नहीं जा सकते। ये जमात ये सिर्फ दारुस्सलाम में रहने वाले खाइदीन की जमात नहीं, ये हल कलमा पढ़ने वाले की जमात है, हर या रसूल अल्लाह कहने वाले की जमात है, ये हर अजान सुनने वाले की जमात है, ये हर मस्जिद को आने वाले मुसलमान की जमात है। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप हमारे कायद ने हमारे राशिद साहब को हमारे इलाके से यहां पर खड़ा किया है, आप मुंतखब कर दीजिए। जो होना है, दारुस्सलाम हमारा घर है, जाके जिद करके ले लेंगे। आप उसके मामले में बेफिक्र रहिए। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में कल भी इनको आबाद रखा, आज भी इनको आबाद रखेगा इंशाअल्लाह। आप देखते जाओ, क़यामत तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आबाद रहेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।